السلام علیکم۔ ٹاپک ہے ہر کام سے پہلے چھوٹا کام بڑا، ایک چھوٹی سی خفیف سی اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں؟ اور دوسرا، اذان ہو رہی ہو تو خاموشی کیوں؟ بڑے سمپل سے اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلے اذان کے بارے میں کہ اگر اذان ہو رہی ہے اور آپ کوئی بڑی ہی ضروری گفتگو بھی کر رہے ہیں یا بڑی کوئی لڑائی کر رہے ہیں اور اس میں خاموش ہونے کا کوئی سین ہی نہیں ہے، لیکن اذان 1-2 منٹ کی اذان، اسی وقت خاموش ہو جائیں جب اذان ہو رہی ہے، اذان کو سن لیں پہلے، اس کے بعد پھر اپنی بزنس ٹاک ہے، اپنے گھر کی ٹاک ہے، اپنے لڑائی جھگڑے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو شروع کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اذان کے ٹائم پہ خاموش ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کام میں ایک خاص طرح کی آسانی ڈال دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یار یہ اتنی جلدی کیسے ہو گیا، ابھی تو لگ رہا تھا کام پھنسا ہوا ہے۔ اور اگر اذان کے ٹائم ختم نہیں ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کاموں میں الجھا دیتا ہے۔ آپ چھوٹا سا بھی کام کر رہے ہیں تو وہ کام اتنا لمبا ہوتا ہے کہ وہ کام ختم ہونے میں ہی نہیں آتا۔ سوچئے، یہ ریزن ہے۔ اذان ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے، حالانکہ بعض اوقات بڑا مشکل ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے نہیں یہ بات چل رہی ہے، یہ بات ختم ہونی چاہیے، بس جو مرضی ہو جائے، ہم نے یہ بات پوری کرنی۔ اس کے بعد آ جائیں، فار ایگزامپل، آپ کچن میں، عورتوں کو تو بڑا ہوتا ہے، مجھے بھی بڑی دفعہ یہ تجربہ ہوا ہے، سینس ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرنے لگے ہیں، جیسے عورتیں کچن میں جاتے تو بڑا بکھرا ہوا ہے، بندہ بڑا ٹینشن میں آ جاتا ہے، یار یہ آج کیسے ہوگا، دل بھی نہیں چاہ رہا۔ تو چھوٹی سی بندہ دعا دل سے کرتا ہے کہ یا اللہ کچھ آسان کر دے، کوئی موڈ نہیں ہے اچھی۔ تھوڑی دیر بعد یہ آپ کو فیلنگ آتی ہے، ہلکی سی دعا ہے، ایسے اسی بھی کوئی اس کو خاص کوئی عربی کے لفظ نہیں ہے کہ جو ڈھونڈ کے کرنی، بس آپ کنیکشن ہے، آپ نے بات کرنی۔ تھوڑی دیر بعد آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اچانک کچھ ہڈن ہینڈز آ گئے ہیں۔ آپ ایک کام کر رہے ہیں لیکن آپ کے ساتھ دھڑا دھڑ ادھر ادھر کے سارے کام منٹوں میں ختم ہو گئے۔ تو یہ آسانیاں جو اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے دی ہیں وہ ہم کیوں نہ حاصل کریں۔ دوسرا یہ کہ جب اذان کے ٹائم پہ بندہ خاموش نہیں ہوتا یا کسی کام میں بندہ یہ چھوٹی سی بھی ہیلپ کی دعا نہیں کرتا تو آپ سوچیں وہ ایک گناہ کے دائرے میں چلی جاتی بات۔ اذان ہو رہی ہے، باتیں کرتے جا رہے ہیں، جی بڑی امپورٹنٹ بزنس ٹاک ہے، اب یہ تو ختم ہو نہیں سکتی، ہم نے نہیں شروع کرنا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کو پھر بندہ اپنا گناہ بھی نہیں سمجھتا، بندہ یہ بھی نہیں سمجھتا کہ اس بات سے مجھے منع کیا گیا، لیکن اس کے بعد اچانک بندہ اس فیلنگ میں آ جاتا ہے یار ختم ہی نہیں ہو رہا، یہ تو کام ختم ہی نہیں ہو رہا، میں تو الجھ گئی، میں تو پھنس کے ہی رہ گیا اس میں۔ اور بندہ اس فیلنگ میں نہیں آتا کہ اس کے بہائنڈ یہ جو ابھی میں نے وہ چس ماری، یہ اذان ہو رہی تھی اور میں خاموش نہیں ہوا، یہ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے لائک نہیں کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے لائک نہیں کیا، اللہ نے کہا چلو پھنسے رہو، پھر جہاں پھنسے رہو۔ تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم لوگ گناہ کے غلطی کے دائرے میں لاتے ہی نہیں اور وہ ہماری زندگی کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ تو جب آپ کی زندگی کسی مشکل میں پڑے تو صرف 2 منٹ کے لیے بیٹھ کے سوچیں کہ یار یہ چھوٹی سی بھی اگر ہوئی ہے تو غلطی کہاں ہوگی، اوائڈ کرنے کی کوشش کریں، کوشش ہی کر سکتا ہے بندہ۔